مسئلہ توسل کے بارے میں کچھ گفتگو میں کل کے سبق میں کر چکا ہوں۔ توسل کے 3 اقسام جو جائز توسل ہے وہ میں نے ذکر کیے۔ توسل بالاحیاء، زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا۔ توسل بالاعمال الصالح، بالایمان و بالاعمال الصالح، اپنے کسی نیک عمل کا ذکر کر کے دعا مانگنا۔ اور توسل بالاسماء، اللہ کے ناموں کے توسل سے دعا مانگنا۔ چوتھی قسم ہے توسل بالاموات، یا بالاشخاص، کسی کی ذات کو اپنی دعا میں بطور وسیلہ پیش کرنا۔ یا مردوں سے دعا کی درخواست کرنا۔ کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اسے شریعت اسلامیہ جائز نہیں ٹھہراتی۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ آپ سورۃ یونس میں پڑھیں گے، آیت نمبر 18 میں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ سورۃ زمر میں پڑھیں گے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ یہ مشرکین مکہ بزرگوں کو بطور سفارشی اللہ کے حضور پیش کرتے تھے اور شفاعت غالبہ کے قائل تھے، یعنی اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے اس سے درخواست کرنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ عام طور پر مشرکین کا عذر بھی یہی ہے کہ ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں بلکہ ہم تو ان سے دعا کرواتے ہیں، یا یہ کہنا کہ میری یہ درخواست اللہ تک پہنچا دے۔ یہ اس لیے بھی صحیح نہیں کہ جن کو وہ کہہ رہا ہے وہ اس کی درخواست کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاء وہم من دعائہم غافلون۔ تو جب وہ سنتے ہی نہیں تو پھر انہوں نے
اس کی درخواست اللہ کے حضور کیسے پیش کرنی۔ میرا ایک رسالہ ہے وسیلہ کیا ہے، پتہ نہیں آپ کی نظروں سے گزرا یا نہیں گزرا۔ ایک رسالہ ہے کیا مردے سنتے ہیں، ایک ہے عالم الغیب کون ہے، مختار کل کون ہے، نظر و نیاز اور ایصال ثواب۔ یہ میں نے اس لیے لکھے کہ ضخیم کتابیں آج کل کوئی نہیں پڑھتا، ویسے بھی مذہبی اور دینی کتابیں پڑھنے کا رواج کوئی نہیں، لوگ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ مختصر سا کوئی رسالہ ہو تو اس کو پڑھنے کی تکلیف لوگ کر لیتے۔ میرا ایک رسالہ ہے شرک کیا ہے، ایک رسالہ ہے بدعت کیا ہے۔ اگر آپ کی نظروں سے گزرا ہو تو میرا ایک رسالہ ہے مسلک شیخ القرآن فی حیات سید الانس والجان، کہ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا حیات النبی کے بارے میں مسلک کیا تھا۔ یہ کبھی میں دورے میں اس پر تھوڑی سی روشنی انشاءاللہ ڈال دوں۔ وسیلہ کیا ہے جو رسالہ ہے، اس میں نے یہ ساری بحث، اگرچہ ہے وہ 50 صفحے کا، لیکن اس میں نے ساری بحث کا حوالہ کر دی۔ آج تو میں آپ کو صرف ایک دو باتیں اس سلسلے میں بتانا چاہوں گا۔ ہمارے جو حنفی فقہا ہیں ان تمام نے لکھا ہے کہ بے حق نبیک اور بے حق اولیائک، اس کے ساتھ دعا مانگنا مکروہ۔ یہ تمام احناف فقہا نے لکھا۔ در مختار اٹھا لیں، فتاوی عالمگیری اٹھا لیں، شرح وقایہ اٹھا لیں، ہدایہ اٹھا لیں، قاضی خان اٹھا لیں، بحر الرائق اٹھا لیں۔ یکرہ ان یقول فی دعائہ بحق فلان او بحق انبیائک و رسولک لأنہ لا حق للمخلوق علی الخالق۔ ہدایہ ہے جی، صفحہ 475 ہے اور چوتھا حصہ ہے۔ فتاوی عالمگیری ہے، صفحہ 318 ہے، جلد اس کی 5ویں ہے۔ شرح وقایہ ہے، اس کا صفحہ 59 ہے اور حصہ اس کا چوتھا ہے۔ قدوری ہے۔ تمام کتابیں جو ہمارے درس نظامی میں یا جو کتابیں درس نظامی میں نہیں، سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بحق انبیائک بحق رسولک، ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگنا کیا ہے؟ تو جہاں مکروہ کا مطلق لفظ بولا جائے فرد کامل مراد ہوتا ہے، یعنی حرام ہے۔ تو ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی قرآن نے کسی دعا میں وسیلے کی تعلیم نہیں دی۔ جتنی دعائیں قرآن نے ذکر کی ہیں کسی ایک میں بھی وسیلے کا ذکر نہیں۔ عام میں جو طلبہ حدیث پڑھ کے آئے ہیں یا موقوف علیہ پڑھ کے آئے ہیں، حدیث میں ایک مستقل باب ہے، باب الدعوات، کتاب الدعوات، یعنی ان ساری دعاؤں کا ذکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی
یا صحابہ کو مانگنے کی تعلیم دی، وہ آپ ساری دعائیں اٹھا لیں، جتنی بھی حدیثیں، کسی ایک میں بھی طفیل، صدقہ، وسیلہ، توسل، واسطہ، اس کا ذکر کوئی نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کے عمل میں۔ پھر رہ گئی فقہ حنفی، نہ اس میں۔ اے ساڈی سمجھو بہرے کہ ان لوگوں نے یہ کہاں سے نکالا، کہاں سے انہوں نے اس کا ثبوت لیا کہ دعا مانگتے ہوئے آخر میں آ کے کہا بجاہ النبی، بحق النبی، نبی پاک دے صدقے ساڈی دعا قبول کر۔ لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دے رہے ہیں، خود بھی اس طرح دعائیں مانگ رہے ہیں بجاہ النبی۔ کسی حدیث میں، قرآن کی کسی آیت میں، فقہ کی کسی کتاب میں اس کا کوئی ثبوت موجود ہو نہیں ہے۔ ان تمام نے، قرآن ہو یا حدیث ہو یا فقہ حنفی ہو، سب نے یہی تعلیم دی ہے کہ براہ راست دعا مانگنی چاہیے کس کے آگے؟ اللہ۔ اس میں کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کوئی طفیل، کوئی صدقہ پیش نہیں کرنا۔ میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ لازمی دلواؤں گا، یہ جتنی روایات ہیں نا ان لوگوں کے پاس ہے، مستدرک حاکم ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگی تو ان کی توبہ کیا ہوئی؟ قبول۔ اللہ نے پوچھا تم انہیں کس طرح جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں جنت میں گیا تھا تو درخت کے ہر پتے میں تیرے نام کے ساتھ ان کا نام، ہر دروازے پہ ان کا نام، تو میں نے سوچا یہ کوئی بڑی اعلیٰ شخصیت ہے، تیرا محبوب ہے، تو ان کے واسطے سے میں نے اللہ نے فرمایا ہاں میں نے انہیں نہ بنانا ہوتا تو میں۔ یہ مستدرک حاکم نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا، اور یہ موضوع ہے، یعنی جھوٹی روایت ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ اس پر جرح موجود ہے، فضائل اعمال میں بھی ہے۔ قال علی قاری، ملا علی قاری کہتا ہے ھذا حدیث موضوع ولیکن معنی ہو صحیح، حدیث موضوع ہے لیکن معنن صحیح۔ تو جب موضوع ہے اس کے لفظ گھڑے گئے تو اوپر لکھنا قال النبیوں، یہ بڑے جگرے کا کام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو سب حساب وہاں ہو جائیں گے، آپ بھی پہنچیں گے اور ہم بھی پہنچیں گے، تو وہاں سارے حساب ہو جانے ہیں۔ یہاں تو ہمارے متعلق جو آپ نے کہنا ہے کہیں، جتنی نفرت پھیلانی ہے پھیلائیں۔ یہ جو بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آیا، یہ ہمارے پاکستان میں اٹ پٹو تے تھلو مفتی نکلتا۔ کسی زمانے میں ڈویژن میں کوئی مفتی نہیں ہوتا تھا، 3 ڈویژنوں کا ایک مفتی ہوتا، لوگ سفر کر کے وہاں جاتے تھے۔ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ دلی میں بیٹھے ہیں، اور حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان دیوبند میں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبند میں۔ اب جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں مفتی ہوں۔ تو یہ بھی اس طرح کے مفتی ہیں، اور ان کے ہتھے وہ فتویٰ آ گیا، انہوں نے جناب اس پر حاشیہ آرائی کی کہ اشاعت التوحید والے اہل سنت نہیں ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو جتنی نفرتیں آپ نے پھیلانی ہے پھیلاؤ، کل اللہ کے سامنے سب نے پیش ہونا ہے، آپ نے بھی اور ہم نے بھی، وہاں سارے فیصلے رب کے سامنے ہو جانے انشاءاللہ۔ یہ ساری شکایتیں ہم نے اپنے رب کے سامنے کرنی ہیں کہ یا اللہ ہمارا مقابلہ مشرکین سے تھا، ہمارا مقابلہ مبتدعین سے تھا، لیکن یہ ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپا کرتے تھے اور یہ ہمارے راستے کی رکاوٹیں بنا کرتے تھے۔ انہوں نے متنفر کیا لوگوں کو ہم سے کہ یہ اہل سنت نہیں ہیں اور ان کے پیچھے
نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ روایت موضوع ہے جو حضرت آدم کے وسیلے کی روایت پیش کی جاتی ہے۔ ایک روایت ہے نا جو حدیث عرابی ہے، اس میں ایک غلط فہمی ہے، وہ میں آپ کی بتانا چاہتا ہوں تاکہ کل کوئی آدمی آپ کے سامنے کتاب پیش کرے تو آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ وہ ایک دیہاتی بندہ آیا اور نبی پاک کی قبر سے لپٹ گئے، اور قبر پہ گر کے اس نے یہی پڑھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو قبر پہ لپٹ گئے۔ پھر کسی اور کو خواب آیا، آپ نے اطلاع دی کہ ٹھیک ہے اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا۔ تو اس کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس نے درخواست کی تھی، یہ مجہول آدمی، اس کا پتہ نام نشان کون تھا اس کا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر وہ قبر نبی پہ لپٹ گئے، تو کیا قبر سے لپٹنا اس کو بھی آپ جائز قرار دیتے ہیں؟ اس کا یہ عمل بھی قابل تقلید ہے کہ وہ آپ آ کر لپٹ گیا اور مٹی اپنے اوپر ڈالنے لگا۔ یہ جو حدیث ہے عرابی والی، یہ موضوع ہے جی۔ الصارم المنکی میں ابن عبد الحادی حنبلی انہوں نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ھذا خبر منکر، منکر موضوع، منکر بھی ہے موضوع بھی ہے، لا یصح الاعتماد علیہ، اس پر اعتماد کرنا صحیح نہیں۔ علماء نے اس پر جرح کی، یہ پائے تکمیل تو روایت نہیں پہنچتی۔ میں جس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریرات حدیث ہے حضرت صاحب کی، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات حدیث، اس میں یہ روایت آ گئی ہے، انہوں نے اس روایت کو نقل کی۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے حضرت نیلوی صاحب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو آپ کے استاد ہیں، مولانا حسین علی تو آپ کے مرشد ہیں، ساڈی نہیں مندے انہاں دی تے منو۔ انہوں نے تحریرات حدیث میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث عرابی کو۔ کل آپ کے سامنے بھی کوئی تحریرات حدیث اٹھا کے لائے اور آپ کو کہے یہ تو مولانا حسین علی کی ہے اور انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، تو آپ پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ تحریرات حدیث حضرت صاحب کی املائی ہے، یعنی حضرت صاحب بولتے جا رہے ہیں اور شاگرد لکھتے جا رہے ہیں، تصنیف نہیں ہے ان کی۔ جس بندے نے اس کو شائع کر دیا، خدا معلوم اس نے جواب کیوں نہیں لکھا، حدیث لکھ دی اور جو حضرت صاحب نے اس کا جواب دیا تھا وہ جواب اس نے نہیں لکھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لکھ رہا ہے آپ بیان کر رہے ہیں اسے کوئی حاجت ہو گئی، وضو کرنے اٹھ گیا کسی وجہ سے، اور پیچھے آپ نے جو جواب لکھوایا وہ اس سے رہ گیا، تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو کوئی جواب نہیں ہے اور اسے تو ماننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کو جس کے ساتھ ہم مضبوط کریں گے وہ حضرت صاحب کی کتاب ہے جی تفسیر بے نظیر، اس کا صفحہ نمبر ہے 181۔ یہ حضرت صاحب کی تصنیف ہے جی، یہ املائی نہیں ہے۔ بلغت الحیران جو ہے نا وہ املائی ہے، وہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مولانا نظر شاہ صاحب ہوتے تھے جو کالیاں کے ضلع منڈی بہاؤالدین، وہ حضرت صاحب کے شاگرد تھے، انہوں نے اور حضرت شیخ القرآن نے مل کر بلغت الحیران لکھی ہے۔
یعنی املائی ہے، حضرت صاحب بولتے جا رہے ہیں، انہوں نے لکھ دی۔ ہمارے وہ مولانا سراج الاسلام حنیف صاحب نے اس بلغت الحرام پہ بہت بڑا کام کر دیا ہے، اس کی توضیحات کر دی انہوں نے اور بڑا کام کیا انہوں نے۔ تفسیر بے نظیر جو ہے حضرت صاحب کی اپنی تصنیف ہے، اس کے صفحہ نمبر 181 پر مولانا حسین علی لکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، اسی حدیث عربی کے بارے میں، راوی الحدیث ہیثم ابو الہیثم تائی کانا کذابن، اس حدیث کا جو راوی ہے ابو الہیثم تائی وہ کذاب تھا، یضع الحدیث، حدیثیں گھڑتا تھا۔ تو وہ تحریرات حدیث کا جو حوالہ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے بھی پیش کیا اپنے موقف پر، اور حضرت نیلوی صاحب نے پھر اس کا جواب دیا، تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت صاحب نے اس پر جرح کی، خدا معلوم اس بندے نے اس جرح کو کیوں نقل نہیں کیا، کیوں رہ گئی وہ جرح اور وہ جواب۔ تفسیر بے نظیر میں جب حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا حدیث کا راوی ہیثم کانا کذابن یضع الحدیث، یہ کذاب تھا اور حدیثیں کھڑا کرتا تھا۔